السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم سامعین کرام، معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا اور ہمارے لیے بہت سارے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اطاعت اور فرما برداری کر سکیں، نیکیوں کے راستے پر لگ سکیں۔ انہی بہترین اور اچھے مواسم میں سے، انہی بہترین مواقع میں سے ایک نہایت ہی ضروری موقع رب العالمین نے ہمیں ذی الحجہ کی یہ ابتدائی ایام عطا فرمائے۔ یہ 10 دن جو رب العالمین نے ہمیں دیے، اس لیے دیے تاکہ ہم اس کے اندر کثرت کے ساتھ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکیں، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مولا کریم نے اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں فجر سے مراد عرفہ کا فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں جن میں انسان طرح طرح کی نیکیاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں رب العالمین کو نیکیاں اس قدر پسند ہوں، نیکیاں اس قدر پیاری ہوں جس قدر ان ایام میں اللہ رب العالمین کو نیکیاں پیاری ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں جو ان دنوں میں نیک اعمال کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام نہیں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس شخص کے جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اور اہمیت ان 10 دنوں کی جو دیا، وہ اس بنیاد پر کہ ان 10 دنوں میں پائے جانے والے اعمال جو مشروع ہیں اور جن پر اجر جزیل کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی بابت ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ یقول ماذا اراد ہؤلاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم سے اپنے بندوں کو جس قدر اس دن میں آزاد کرتا ہے، اس قدر کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتا۔
رب العالمین اپنے بندوں سے اس دن اس قدر قریب ہوتا ہے اور قریب ہونے کے بعد اپنے فرشتوں سے مباحات کے طور پر، فخر کے طور پر ان سے کہتا ہے ہمارے یہ بندے آئے ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیہ والسنة التي بعدها، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کے روزے کا بدلہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کی شکل میں دے دے۔ یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے انہی ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے حج جیسے فریضے کی تکملے کا وقت دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جو شخص حج بیت اللہ شریف کرے اور حج کے دوران کسی بھی طریقے کا کوئی فسق، کوئی گناہ اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لیا ہو۔ یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انہی 10 دنوں کے اندر انسان اللہ رب العالمین سے حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بندہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو انہی ایام میں ایک دن رب العالمین نے ہمارے لیے یوم النحر کا رکھا ہے، 10 تاریخ کا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے تعلق سے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، رواہ ابو داود، دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم النحر اور یوم النحر کے بعد یوم القر ہے، 11ویں تاریخ کا دن ہے۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے یوم النحر کو اس لیے دی ہے کہ حج کے بیشتر اعمال اسی دن انجام پاتے ہیں، اور اسی دن وہ نہایت ہی ایک عظیم شعیرہ بھی انجام پاتا ہے جس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین قربانیوں میں سے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی، لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے، ان کی وہ عظیم قربانی ہے جو انہوں نے رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے کو بھی پیش کر دیا، ان کو ذبح کرنے پر اتر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق، یہ دونوں کے دونوں بازار کی طرف نکل جاتے تھے۔ فی ایام العشر، انہی 10 دنوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ یکبران فیکبر الناس بتکبیرہما، کہ یہ دونوں کے دونوں تکبیر کہتے تھے اور لوگ ان کی تکبیر پر تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے بیٹھے نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سے ان کا خیمہ گونج جاتا، ان کی آواز سے مسجد کے لوگوں تک آواز پہنچتی
اور وہاں پہنچنے کے بعد مینا کے سارے لوگوں کی زبانوں پر تکبیر کی آواز ہوتی تھی. آج یہ چیز مردہ ہو چکی ہے، لوگوں کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں. ضرورت ہے اپنی زبانوں کو رب کی یاد سے تازہ کریں، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. ہم اپنے اوقات کو مبارک بنائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگائیں، اپنے آپ کو نفع بخش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان 10 دنوں کو ہم صحیح معنی میں نیک کاموں کے اندر لگا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.